خرم سلطان افسانوی رخسلانہ کا نام 5 صدیوں سے مطلق العنان طاقت، عظیم محبت اور جان لیوا سازشوں کا مترادف رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قواعد کو بدل کر پہلی قانونی بیوی بننے والی اس خاتون نے اپنی زندگی کو سینکڑوں دشمنوں کے درمیان بقا کی جاری جنگ بنا دیا۔ تاہم اہم تاریخی معمہ اب بھی حل طلب ہے۔ کیا عروج شان کے عالم میں اس کی موت قدرتی تھی یا کسی کی خفیہ انتقام کی کامیابی؟ کیا مخالفین آخرکار وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو دہائیوں سے نہ ہو سکا، یعنی ہاسکی کے سنہری جام میں زہر ملا دینا؟ اس ویڈیو میں ہم ٹوپ کاپی محل کے ماحول میں اتریں گے، عثمانی زہر دہندگان کے فنی طریقوں کا جائزہ لیں گے اور ڈرامائی سینوں کا موازنہ تاریخی دستاویزات کی خشک حقیقت سے کریں گے۔ ہم مشتبہ افراد کی فہرست اور طبی شواہد کا تجزیہ کریں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ خرم کی مہلک بیماری حادثاتی تھی یا بے عیب قتل کا منصوبہ۔ ذرا تصور کریں، ٹوپ کاپی کے سلطاناتی حجرے میں شام کا دھند لگا۔ عظیم خرم سلطان، وہ خاتون جس کی مسکراہٹ عالمگیر بادشاہ کی مرضی چلاتی ہے، اچانک ٹھنڈے شربت کا پیالہ ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ حلق میں عجیب کڑواہٹ پھیل جاتی ہے اور جسم میں انجان سردی دوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ محض زکام ہے، تھکے دن کا نتیجہ، یا کچھ زیادہ خوفناک؟ اسی لمحے حرم کے دالان کے سائے میں درجنوں آنکھیں جم کر انتظار کر رہی ہیں۔ کیا اس بار داؤ لگ جائے گا؟ خرم کے گرد ہمیشہ افواہوں، خوف اور توہم پرستی کی گھنی دھند چھائی رہی۔ آئینی شاہدین، وینس کے سفیروں سے لے کر استنبول بازار کے عام تاجروں تک سچے دل سے یقین رکھتے تھے کہ یہ خاتون اتنی طاقت عام طریقوں سے حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اسے چڑیل، جادوگرنی اور وہ روسی لونڈی جس نے سلطان کو منتروں سے مدہوش کیا کہا جاتا تھا۔ مگر کیا یہ جادو کی کہانیاں محض ایک پرکشش پردہ تھیں جس کے پیچھے کہیں زیادہ سفاک حقیقت چھپی تھی؟ کیا خرم کا جادو اس کی مافوق الفطرت بقا کی صلاحیت تھی، جہاں دوسرے پہلے ہی گھونٹ میں موت کے منہ میں چلے جاتے تھے؟ اس خطرے کی شدت سمجھنے کے لیے اس دور کے حرم کی زندگی کا موازنہ بارودی سرنگوں والے میدان میں چہل قدمی سے کریں، جہاں سرنگوں کی جگہ نفیس پکوان، خوشبودار موم بتیاں، یہاں تک کہ زہر میں ڈوبے ہوئے کپڑے ہیں۔ خرم کے دشمنوں کے لیے زہر صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، بلکہ سیاست کا کامل اوزار تھا۔ گولی یا خنجر نشان چھوڑ جاتے ہیں، قاتل آسانی سے رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے، مگر زہر وہ خاموشی سے کام کرتا ہے، قدرتی بیماری، بخار، لاغری یا دل کے دورے کی نقل کرتا ہے۔ کیسے پہچانے کہ قدرت کی مشیت کہاں ختم ہوتی ہے اور قاتل کی سوچی سمجھی چال کہاں شروع ہوتی ہے؟ یقیناً کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ خرم سلطان اپنے نوکروں کو اتنی بار کیوں بدلتی تھیں، اور ان کا ذاتی باورچی خانہ محل کے عمومی باورچی خانے سے الگ کیوں تھا؟ جواب سادہ ہے، وہ مستقل پیرانویا کی حالت میں زندگی گزار رہی تھیں، اور سچ کہیں تو ان کے پاس اس کی پوری وجوہات تھیں۔ اس کھیل میں داؤ ہر سال بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ محض ایک پسندیدہ خاتون تھیں جو سلیمان کی توجہ کے لیے لڑ رہی تھیں، پھر وہ ولی عہد کی ماں بنی جن کی زندگیاں بال پر لٹک رہی تھیں، اور آخرکار قانونی بیوی جس نے اپنے ہاتھ میں اتنی طاقت مرتکز کر لی جتنی طاقت سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کسی عورت کو حاصل نہ تھی۔ ان کی ہر فتح، ہر نیا خطاب ان کے سر کے انعام میں صرف مزید صفر کا اضافہ کرتا تھا۔ ان دنوں آہستہ زہر کا تصور موجود تھا۔ یہ وہ چیزیں نہیں تھیں جن سے کوئی شخص سستے ڈراموں کی طرح منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے گر کر مر جائے۔ نہیں، یہ پارے یا سنکھیا پر مبنی مرکبات ہوتے تھے جو مہینوں یا برسوں تک بہت چھوٹی مقدار میں کھانے میں ملائے جاتے تھے۔ شکار آہستہ آہستہ کمزور پڑتا، خوبصورتی، بال اور زندگی کی توانائی کھو دیتا۔ ارد گرد والے محض قدرتی بڑھاپا یا خدا کی مار دیکھتے۔ کیا یہی وہ چیز نہیں تھی جو خرم کے ساتھ ہو رہی تھی، جن کی بیماری کے اچانک دورے اور عجیب علالتوں کو غیر ملکی سفارتکار بار بار نوٹ کرتے تھے؟ ان کے دشمن صبر کے پیکر تھے۔ ماہی دولت سلطان، شہزادہ مصطفیٰ کے حامی، با اثر پاشا جو خرم کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ خرم کو ختم کرنے کا مطلب ہے پرانا نظام واپس لانا۔ ان کے لیے وہ سلطنت کے نظام میں ایک وائرس تھیں، اور زہر سب سے مؤثر تریاق لگتا تھا۔ لیکن موت کو ان حجروں تک کیسے پہنچایا جائے جو سلطان کے خزانے سے بھی زیادہ محفوظ ہے؟ ان چکھنے والوں کو کیسے دھوکہ دیا جائے جو اپنی جان دینے پر تیار ہیں؟ داستانیں کہتی ہیں کہ خرم زہروں کے بارے میں سب کچھ جانتی تھیں، اور خود بھی تھوڑی مقدار میں زہر لیتی تھیں تاکہ قوت مدافعت پیدا کر سکیں۔ لیکن کیا جسم کو موت کا عادی بنایا جا سکتا ہے؟ یا پھر وہ محض ایک ناقابل یقین حد تک خوش قسمت عورت تھیں، ایسی دنیا میں جہاں قسمت سونے سے بھی مہنگی تھی؟
اب ہم اپنی کہانی کے سب سے خطرناک مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ قاتلانہ حملے ناگزیر تھے، لیکن دشمن ان کے جسم کے کتنا قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ توپ کاپی محل اپنے راز بنیادوں کے نیچے گہرائی میں چھپائے ہوئے ہیں، لیکن دیواریں بھی اس سرگوشی کو چھپا نہیں سکتیں کہ سلطانی باورچی خانوں کے سائے میں کیا ہوتا تھا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سلطانہ کا سیکیورٹی سسٹم بے عیب تھا، تو حیران ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ زہر دینے کے فن میں سب سے خوفناک چیز زہر خود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اسے پیش کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم نام بتائیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کیا خود عثمانی سلطنت اس دور میں زہر دینے والوں کا دارالخلافہ تھی، یا یہ محض مصنفوں کے تخیل کی پیداوار ہے؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں ان پیالوں میں جھانکنا ہوگا جن سے خود سلاطین پیا کرتے تھے۔ 16ویں صدی میں محل توپ کاپی کا اکثر موازنہ ایک عمدہ زیور سے کیا جاتا ہے، باہر سے سونے کی چمک دمک اور پتھر پر نفیس نقاشی، مگر اندر سے ٹھنڈا فولاد اور مہلک خلا۔ سلیمان القانونی کے دور میں استنبول نہ صرف عالمی سیاست کا مرکز تھا، بلکہ شاید خفیہ قتل کا عالمی دارالخلافہ بھی تھا۔ زہر ہی یہاں ہتھیاروں کا بادشاہ کیوں تھا؟ جواب سادہ اور بے رحم ہے۔ عثمانی سلطنت میں جہاں فاتح کا قانون نافذ تھا، جو سلطان کو ریاستی استحکام کے لیے بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا تھا، وہاں محل کی زندگی شطرنج کی ایک ایسی بازی تھی جس میں ہارنے والا ہمیشہ اپنا سر گماتا تھا۔ لیکن اگر کھلا قتل صرف سلطان کا اختیار تھا، تو باقی سب کے لیے زہر ہی محافظوں کی توجہ مبذول کیے بغیر اور کوئی ثبوت چھوڑے حریف کو ہٹانے کا واحد راستہ تھا۔ یہ کیسے کام کرتا تھا؟ بھول جائیے ان شیشیوں کو جن پر زہر کا لیبل ہوتا ہے، جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں۔ حقیقت میں زہر دینے والے پیچیدہ مرکبات استعمال کرتے تھے، جن میں سے اکثر قدیم طبیبوں اور عرب کیمیا دانوں کی تحریروں سے مستعار لیے گئے تھے۔ سب سے مقبول سنکھیا تھا، جسے وراثت کا پاؤڈر کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے، نہ خوشبو، اور اسے آسانی سے شربت، کافی یا چاولوں کے پلاؤ میں ملایا جا سکتا ہے۔ اس سے ہونے والی موت عام فوڈ پوائزننگ یا ہیضے جیسی ہوتی تھی، قے، پیٹ میں درد اور آہستہ آہستہ زوال۔ اس کے علاوہ سلیمائٹ یعنی پارے کا مرکب اور پودوں سے حاصل کردہ زہر جیسے شوکران یا بیلاڈونا بھی استعمال ہوتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک پیالے میں ایک قطرہ اور چند دنوں میں انسان کسی نامعلوم بخار میں جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اس پر کسی خاص شخص کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ جبکہ اس دور کی طب انفلوئنزا اور طاعون میں بمشکل فرق کر پاتی تھی۔ لیکن کیا سلاطین اور ان کے قریبی لوگ غیر محفوظ تھے؟ یقیناً نہیں۔ توپ کاپی میں حفاظتی نظام کسی جدید صدارتی سیکیورٹی پروٹوکول کی مانند تھا، جسے انتہائی درجے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ہر اعلیٰ عہدیدار کا ایک خاص ذاتی چکھنے والا ہوتا تھا۔ باورچی خانے سے نکلنے والی ہر ڈش کا کئی بار چکھا جاتا تھا، پہلے باورچی، پھر چکھنے والا، اور اس کے بعد ہی وہ دسترخوان پر حضور تک پہنچتی تھی۔ مزید یہ کہ سلاطین اکثر ایک خاص چینی مٹی کا برتن سیلاڈون کا استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر سیلاڈون کی پلیٹ میں زہریلا کھانا رکھا جائے تو وہ یا تو رنگ بدل لیتی ہے یا پسینہ آنے لگتا ہے۔ تاہم یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر نظام اتنا مکمل تھا تو حرم کی دیواروں میں زہر کھائے جانے کا خوف لفظی طور پر کیوں رچ بس گیا تھا؟ یہ سوچیں، آپ سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنی خادمہ پر، اپنے حکیم پر، اپنے خواجہ سرا پر؟ حرم کی دنیا میں بھروسہ سب سے کمیاب کرنسی تھی۔ کسی بھی ذائقہ چکھنے والے کو اس کے خاندان کو موت کی دھمکی دے کر خریدا جا سکتا تھا۔ کسی بھی نوکر کو مجبور کیا جا سکتا تھا کہ وہ پیالے کے اس کنارے پر زہر ٹپکا دے جسے چکھنے والا ہاتھ نہ لگائے، مگر جس پر شکار کے ہونٹ لگیں۔ مزید یہ کہ زہر دینا صرف کھانے تک محدود نہیں تھا۔ تاریخ میں زہر آلود قبا کے وہ خوفناک قصے محفوظ ہیں جو جلد کے ذریعے تکلیف دہ موت کا سبب بنتے تھے، اور زہر آلود خطوط کے وہ واقعات جن کی بخارات پڑتے ہی قتل کر دیتی تھیں۔ یہ کسی تھرلر فلم کا منظر لگتا ہے، مگر خرم سلطان کے لیے یہ روزمرہ کی حقیقت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دشمن سب سے شائستہ مسکراہٹ اور سب سے جھکے ہوئے سجدے کے پیچھے چھپ سکتا ہے۔ خرم کی موت کا مطلب سلیمان کے لیے صرف ایک محبوبہ کا کھو جانا نہیں تھا، بلکہ یہ سلطنت میں اقتدار کی مکمل اثر نو تقسیم تھی،
اور جہاں سلطان کے کھانے کی حفاظت ریاستی ادارے کرتے تھے، وہیں خرم کی سلامتی طویل عرصے تک اس کی ذاتی ذمہ داری رہی۔ اسے حرم کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی خفیہ ایجنسی بنانی پڑتی تھی تاکہ وہ اگلی صبح تک زندہ رہ سکے۔ لیکن حقیقی خوف تو یہ ہے، زہر کا فوری قتل کرنا ہمیشہ مقصد نہیں ہوتا تھا۔ سب سے خطرناک حربہ تھا دائمی زہر دینا۔ شکار کو مہینوں تک بہت کم مقدار میں زہر دیا جاتا تھا، انسان بیمار ہونے لگتا، کمزور پڑ جاتا، عقل کھو بیٹھتا اور زندگی ہی میں ایک سیاسی لاش بن جاتا۔ کیا خرم کے حلقے میں کوئی ایسا تھا جو برسوں اس کی پسندیدہ مٹھائیوں میں پارے کی چٹکی بھر مقدار ملا رہا ہو، آہستہ آہستہ اس کا جسم اندر سے تباہ کر رہا ہو؟ یہ تمام احتیاطی تدابیر، ذائقہ چکھنے والے اور جادوئی چینی مٹی کے برتن صرف تحفظ کا دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ توپ کاپی میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی ذائقہ چکھنے والا کبھی داخل نہیں ہوتا تھا اور جہاں زہر بے روک ٹوک کام کر سکتا تھا۔ وہ تھا خوابگاہ، اور وہیں قربت کی خاموشی میں سب سے خوفناک سازشیں تیار کی جاتی تھیں۔ لیکن خرم آخر کیسے اپنا دفاع اس طرح بنانے میں کامیاب رہیں کہ وہ محل میں 30 سال سے زیادہ زندہ رہیں، جبکہ ہزاروں اس کی موت کے خواہاں تھے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اقتدار کے سفر کا جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہر نئے قدم کے ساتھ نہ صرف اس کی طاقت بڑھتی گئی بلکہ اس کے گرد ہوا میں زہر کا ارتکاز بھی بڑھتا گیا۔ اور کیا یہ محض اتفاق تھا کہ اپنی طاقت کے عروج پر ہی سلطانہ کی صحت بے وجہ خراب ہونے لگی؟ ذرا ایک نوجوان لڑکی کا تصور کریں جسے اس کی معمول کی زندگی سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو، اور وہ ایک عظیم سلطنت کے دل میں جا پہنچی ہو جہاں تمہارا ہر سانس آخری ہو سکتا ہے۔ یہ کسی پری کہانی کا آغاز نہیں بلکہ انستاسیا لیسوفسکا، مستقبل کی خرم سلطان کی سنگین حقیقت ہے۔ اس کا عروج کوئی آہستہ سیڑھیوں پر چڑھائی نہیں تھا، بلکہ تقدیر کے پروں پر ایک تیز چکر دینے والی پرواز تھی، جس میں اوپر کا ہر قدم دشمنی کی ایک نئی لہر سے ٹکرانا تھا۔ جب سلیمان، جو ابھی قانونی نہیں بلکہ محض ولی عہد تھا، اسے حرم میں دیکھا تو یہ تقدیر کا پہلا جھجکتا ہوا اشارہ تھا۔ وہ بہت سی لونڈیوں میں سے ایک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو کسی اور کی آنکھوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ یہ محض ایک نظر نہ تھی بلکہ ایک چیلنج تھا، حالات کے خلاف چیلنج، حرم کے قوانین کے خلاف چیلنج، خود پورے نظام کے خلاف چیلنج۔ مگر روحاتین کے اس سادہ سے علاقے کی ایک عام لڑکی میں اتنی قوت ارادی کہاں سے آئی؟ آئیے اس کے سفر کا موازنہ کسی بہت اونچے پہاڑ پر چڑھنے سے کریں۔ پہلی منزلوں پر جب وہ ابھی دھوپ میں جگہ پانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اس کی ہر کامیابی ایک نئی گھاٹی کو عبور کرنے کے مترادف تھی۔ سلطان کی توجہ، شہزادہ محمد کی پیدائش، ان سب نے اسے برتری تو دی، مگر بیک وقت اسے سب سے بڑا نشانہ بھی بنا دیا۔ ماہی دوران سلطان، جو جائز بیوی اور بڑے شہزادے کی والدہ تھیں، اسے اپنے مرتبے اور اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے خطرہ سمجھتی تھیں۔ خرم کی ہر نئی حمل، اس کی طرف سے پیدا ہونے والا ہر نیا شہزادہ، سلیم، بایزید، جہانگیر، ماہی دوران کے لیے ایسے دھکے تھے جن سے وہ کبھی سنبھل نہ پائیں۔ مگر خرم کے دشمن صرف حرم کی دیواروں تک محدود نہ تھے۔ جیسے جیسے سلیمان اپنی حکومت مضبوط کر رہے تھے، اس کی نئی پسندیدہ کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ محض ایک خوبصورت عورت نہ تھی بلکہ اس کا معتمد اور مشیر بن چکی تھی۔ یہ عثمانی روایات کے لیے ایک انسنی بات تھی، ایک عورت جو نہ صرف سلطان کے ساتھ وقت گزارے بلکہ اسے پالیسی بھی املا کرے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ دیوانگی کے برابر تھا، جو ریاست سے غداری کی حد تک جا پہنچتا تھا۔ تب جب خرم نے سیاسی فیصلوں کے دائرے میں قدم رکھنا شروع کیا، جب اس کی رائے ریاستی معاملات میں وزن رکھنے لگی، تب یہ کھیل ایک بالکل نئی سطح پر پہنچ گیا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک زبردست اسلحہ خانے کو چلا رہے ہوں اور کوئی شخص جسے آپ محض ایک کھلونا سمجھتے تھے، اچانک آپ کے سپاہیوں کو حکم دینے لگے۔ یہی احساس ان بااثر پاشاؤں اور وزیروں کو ہوتا تھا جب خرم اپنی چالیں چلنے لگیں۔ ایک اہم موڑ تھا صدر اعظم ابراہیم پاشا کا خاتمہ۔ ابراہیم، جو سلیمان کے بھائی جیسا تھا، سب سے پہلے وہ شخص تھا جس نے اس کی سازشوں کی پوری طاقت محسوس کی۔ اس کا قتل بہت سے شواہد کے مطابق خود خرم ہی کے کہنے پر عمل میں آیا۔ یہ ایک حقیقی انقلاب تھا۔ اس نے نہ صرف ایک بے پناہ طاقتور شخص کو تخت سے اتار پھینکا بلکہ سب کو دکھا دیا کہ وہ انجام تک جانے کو تیار ہے، اور اگر وہ کوئی عام انسان ہوتی تو ایسے قدم کے بعد اسے تباہ کر دیا جاتا، مگر وہ عام نہ تھی۔
یہ سوچیں، ابراہیم کے قتل کے بعد خرم کو کون روک سکتا تھا؟ اس کا مقام روز بروز ناقابل تنازع ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا تخت پر حق بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے وہ حاصل کر لیا جس کا کسی نے خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ سلطان کی قانونی بیوی بن گئی اور ہسکی سلطان کا خطاب پایا۔ یہ بے مثال تھا۔ حقیقتاً اس نے محل کے اندر اپنا ایک الگ خود مختار دربار بنا لیا۔ اس کی ہر فتح، ہر رکاوٹ کا خاتمہ نئے دشمنوں کو جنم دیتا تھا۔ اب اس کے مخالف پوری سیاسی جماعتیں تھیں جو اس کے اثر و رسوخ سے ناخوش تھیں۔ ینیچری، جو اسے ایک غیر ملکی خاتون سمجھتے تھے جو سلطنت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی تھی۔ دوسرے شہزادوں کے حامی، جن کے تخت کے امکانات روز بروز ختم ہو رہے تھے، اور یہاں تک کہ جیسا کہ کچھ مورخین شک کرتے ہیں، غیر ملکی طاقتیں جو ایک پرجوش عورت کے زیر اثر عثمانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھیں۔ یہ اقتدار کی رفتار تیز اور جان لیوا تھی۔ خرم نے لفظی طور پر ان لوگوں کی لاشوں پر قدم رکھ کر عروج پایا جو اس کی راہ میں حائل تھے، اور جتنا اوپر وہ بڑھتی گئی اتنا ہی زیادہ لوگ اس کے زوال کے خواہش مند ہوتے گئے۔ لیکن وہ اس مہلک طوفان میں زندہ کیسے گئی؟ وہ کون سی طاقت یا کون سی کمزوری تھی جو اسے عام خاتمے کے طریقوں سے بے ضرر بنا دیتی تھی؟ اور اب ہم سب سے اہم نقطے پر آتے ہیں۔ جب تم عروج پر ہو تو کوئی بھی غلطی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے کھلے دشمنوں کو ختم کر کے اس نے ان لوگوں سے نجات نہیں پائی جو اس کا خون پیاسے تھے، بلکہ اس نے مزید چالاک مخالف پیدا کر لیے جنہوں نے سمجھ لیا کہ اس کے اثر و رسوخ سے براہ راست تصادم ممکن نہیں، اور پھر انہوں نے دوسرے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے، وہ راستے جو زہر کی طرف جاتے تھے۔ اگر آپ نے یہ سیریز دیکھی ہے تو آپ کو وہ لمحات ضرور یاد ہوں گے جب دل دھک سے رک جاتا تھا۔ خرم اپنے ہاتھ میں زہر آلود ڈائری لیتی ہے، زہر میں بھگوئے کپڑے کو منہ لگاتی ہے، یا وہ نفیس میٹھا چکھتی ہے جس میں مہلک پاؤڈر ملا ہوا ہوتا ہے۔ فلمی دنیا میں خرم سلطان ایک حقیقی ریشمی سپر ہیرو ہیں جس نے درجنوں قاتلانہ حملوں کا سامنا کیا ہو۔ لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے ٹی وی بند کریں اور مورخ کی منطق کو آن کریں۔ یہ پردے کی ہولناکیاں کتنی حقیقت پر مبنی ہیں، اور مصنفین نے اتنی ضد سے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کیوں کی کہ ہسکی کی زندگی ایک طویل کیمیائی تجربے کی مانند تھی۔ شروع کرنے کے لیے آئیے ایک انتہائی دلکش منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ زہر آلود ڈائری یا کتاب کے صفحات، یہ بہت ہی ذہین اور فلمی لگتا ہے نا؟ اس زمانے کی کیمیا کے لحاظ سے یہ نظری طور پر ممکن تھا۔ پارے پر مبنی مرکبات یا مرکز نباتاتی الکلائیڈز استعمال کیے جاتے تھے، لیکن کیا حقیقت میں ایسی کوئی کوشش ہوئی؟ تاریخی دستاویزات خاموش ہیں۔ 16ویں صدی کے حقیقی توپ کاپی میں کتابیں بڑی قیمتی چیزیں تھیں، اور سلطانہ کی ذاتی چیزوں تک رسائی اتنی محدود تھی کہ مہلک لٹریچر پہنچانا حرم میں توپ پہنچانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ سیریل کا حقیقت سے موازنہ کریں۔ فلموں میں زہر ایک روزمرہ کا آلہ ہے، جیسے جدید عورت کے لیے لپسٹک، مگر تاریخ میں کسی حکمران خاندان کے فرد پر ہر حملہ عالمی سطح کا غیر معمولی واقعہ ہوتا تھا۔ اگر خرم کو اتنی بار زہر دیا جاتا جتنی بار سکرین پر دکھایا گیا ہے، تو توپ کاپی محل کے ذائقہ چکھنے والوں کی ٹیم ہر ہفتے اچانک موت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی۔ زہریلے قبا یا خوشبو سے بھیجے گئے کپڑوں کا کیا معاملہ؟ سیریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خرم کے دشمن مہدی دوران سے لے کر ختیجہ تک تیزی سے جدید طریقے استعمال کرتے ہیں، مگر اس کی سادہ سی وضاحت ہے، مصنفوں کو خرم کے خلاف نفرت کی شدت دکھانی تھی۔ حقیقت میں نظام حفاظت کا کمزور ترین پہلو ہمیشہ کھانا ہی تھا۔ زندگی میں سب کچھ کہیں زیادہ معمولی اور خوفناک تھا، کوئی بھی تھیاٹرکل تماشے نہیں کرتا تھا۔ زہر صرف وضو کے پانی یا شربت میں ملا دیا جاتا تھا، اس امید پر کہ جمع ہونے والا اثر ڈاکٹروں کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اپنا کام کر دے۔ آپ سے سوال، کیا آپ مانتے ہیں کہ کوئی شخص 10 مختلف زہروں سے حملوں کے بعد زندہ رہ سکتا ہے؟ سیریل میں خرم کا جسم معجزاتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں سنکھیا یا سلیمی کا ایک کامیاب استعمال بھی صحت پر ناقابل ترمیم اثر چھوڑ دیتا۔ اگر خرم واقعی اتنے حملوں کا نشانہ بنتیں تو وہ 5 صحت مند بچے پیدا نہ کر سکتیں اور نہ اپنی زندگی کے آخر تک دماغی صلاحیت برقرار رکھ سکتیں۔ اس کے باوجود سیریل ایک اہم تاریخی حقیقت کو بخوبی پیش کرتا ہے: خوف و ہراس کا ماحول۔ حقیقت میں خرم واقعی کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ناشتہ درجنوں لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک رشوت لے سکتا ہے۔
جیسے جیسے اس کے بیٹے بڑے ہوتے گئے اس کی اپنی پلیٹ اتنی ہی خطرناک ہوتی گئی۔ اگر ابتدا میں اس کی دشمن ایک ذلیل عورت تھی تو آخرکار پوری سلطنت کی اشرافیہ اس کے خلاف ہو گئی، جو اسے شہزادہ مصطفیٰ کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ فلمی قاتلانہ حملے مبالغہ ہے، مگر ایسا مبالغہ جس کی کوئی حقیقت موجود ہے۔ ہم اسکرین پر زہر کو ایک غیر مرئی جنگ کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا سیریل میں زہر محض فنکارانہ تخیل تھا یا فلم ساز اس کے پراسرار انتقال کی حقیقی وجہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کیونکہ یہی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ چھپا ہے۔ اگر خرم نے اپنے تمام کھلے دشمنوں کو پیچھے چھوڑ دیا تو وہ اچانک کیوں کمزور پڑنے لگیں جب ایسا لگتا تھا کہ مکمل کامیابی کا راستہ صاف ہو چکا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں پردے کے پیچھے لے جاتا ہے۔ وہ عظیم خاتون حرم جس کے ہاتھ میں زہر کی شیشی تھی کہ پیچھے حقیقت میں کون تھا، اور کیا ان کے پاس واقعی آخری وار کرنے کا کوئی حقیقی موقع تھا؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ٹیلی ویژن کے مصنوعی مناظر سے باہر نکل کر ان حقیقی مشتبہ افراد کی فہرست دیکھنی ہوگی جن کے پاس نہ صرف ایک مضبوط محرک تھا بلکہ سب سے اہم اس کے جسم تک رسائی بھی تھی۔ اگر ہم خرم سلطان کی زندگی کو کسی کلاسک جاسوسی کہانی کی طرح دیکھیں تو مشتبہ افراد کی فہرست کئی صفحات پر پھیل جائے گی۔ 16ویں صدی کی عثمانی سیاست کی دنیا میں خاتون حرم محض ایک عورت نہیں تھی، وہ ایک زبردست سیاسی کھلاڑی تھی جو بورڈ پر موجود مہروں کو اپنی مرضی سے حرکت دیتی تھی، اور ہر طاقتور کھلاڑی کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے کھیل سے باہر کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آئیے جانچتے ہیں اس خیالی یا شاید بالکل حقیقی زہر کی شیشی کو تھامے قطار میں کون کھڑا تھا۔ اس فہرست میں پہلا نام بلا شبہ ماہی دوران سلطان کا آتا ہے۔ اس کا محرک سادہ اور ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا ہے: انتقام اور بقا۔ خرم نے اس سے نہ صرف سلطان کی محبت چھینی تھی بلکہ اسے اس کا مرتبہ بھی لوٹا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ماہی دوران کے لیے خرم کو راستے سے ہٹانا کوئی سنک نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے اکلوتی اولاد کی جان بچانے کا سوال تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک کونے میں دھکیلی گئی شیرنی جو دیکھ رہی ہے کہ اس کے شیر بچے کو قانونی وراثت سے آہستہ آہستہ محروم کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسی عورت کسی خدمت گزار کو رشوت دینے اور زہر کی ایک چھوٹی شیشی دینے سے پہلے رک جاتی؟ لیکن جلدی یہ نہ سمجھ لیں کہ معاملہ صرف عورتوں کی لڑائیوں تک محدود تھا۔ دوسرا اور کہیں زیادہ خطرناک مشتبہ ینیچری فوجی دستے تھے۔ عثمانی فوج کے لیے خرم ایک غیر ملکی چڑیل تھی جس نے ان کے عظیم سپہ سالار پر جادو کر دیا تھا۔ ینیچری مصطفیٰ کو دیوتا کی مانند عزت دیتے تھے، اسے ایک حقیقی سپاہی سمجھتے تھے اور خرم سے کھل کر نفرت کرتے تھے، اسے سلطنت کی تمام برائیوں کی جڑ سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ ایک ایسا وائرس تھی جو پرانی روایات کو تباہ کر رہا تھا۔ کیا وہ قاتلانہ حملے کی سازش کر سکتے تھے؟ یقیناً۔ ینیچری کے ہر جگہ اپنے آدمی تھے، بشمول محل کے باورچی خانے اور اندرونی حجروں تک۔ ان کے لیے خرم کی موت حب الوطنی کا ایک عمل ہوتی، ریاست کو اس کے تباہ کن اثر سے پاک کرنا۔ اور سیاسی اشرافیہ اور پاشاؤں کا کیا؟ مقتول ابراہیم پاشا کے حامی اور بعد میں وہ لوگ جو مصطفیٰ کی موت پر سوگوار تھے، ان کے پاس خاتون حرم کی تکلیف دہ موت کی ہر طرح سے خواہش کرنے کی وجوہات تھیں۔ 1553 کے بعد جب والد کے حکم پر مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا، سلطنت میں شدتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ عوام اور فوج کا غیظ اس قدر شدید تھا کہ سلیمان کو اپنے داماد اور خرم کے وفادار اتحادی رستم پاشا کو عہدے سے عارضی طور پر ہٹانا پڑا۔ اس عرصے میں خرم عملاً دشمنوں کے ایک گھیرے میں آ چکی تھی۔ اس کے حجرے سے باہر ہر قدم اس کا آخری ہو سکتا تھا۔ یقیناً کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دشمن سلطنت کی حدود سے باہر بھی ہو سکتے ہیں؟ غیر ملکی سفیر اور جاسوس اپنا باریک بین کھیل کھیل رہے تھے۔ خرم سلطان یورپی بادشاہوں کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت کرتی تھیں اور خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ عثمانیوں کے دشمنوں مثلاً ہیبسبرگ سلطنت کے لیے سلطانی خاندان کے اندرونی انتشار سے بڑا کوئی تحفہ نہ تھا۔ وینس یا ویانا سے نایاب دوا یا کاسمیٹک کے نام پر بھیجا گیا زہر اس دور کے جاسوسی طریقوں کی کلاسک مثال ہے۔ لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ اس عورت تک کیسے پہنچا جائے جو خود سازشوں کی استاد ہو۔ خرم نہ صرف ذہین تھی بلکہ بیمار حد تک محتاط بھی۔ اس نے اپنے گرد انسانی ڈھالوں کا نظام بنا رکھا تھا۔ اس کے وفادار خادم، ذاتی معالج اور جان نثار خواجہ شرح، یہ سب اس کی حفاظتی زنجیر کی کڑیاں تھے۔ اسے زہر دینے کے لیے اس کے قریبی حلقے کے اندر ہی غدار تلاش کرنا ضروری تھا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ 30 سال تک ایک خاتون کے وفادار رہنا ممکن ہے جب دشمن آپ کو اتنا سونا دیں جس سے پورا شہر خریدا جا سکے؟ انسانی عنصر کسی بھی حفاظتی نظام کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ برسوں کے ساتھ خرم کے دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ زیادہ پیشاور اور خفیہ کار بن گئے، اور جب وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھی، جب اس کے دشمن شکست خوردہ لگ رہے تھے اور اس کا بیٹا سلیم تخت کی دوڑ میں واضح امیدوار تھا، تب ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ سلطانہ کمزور پڑنے لگی۔ کیا یہ 30 سال کے تناؤ اور اعصابی جنگوں کا نتیجہ تھا، یا آخر کار اس کے کسی دشمن کو وہ چابی والا شخص مل ہی گیا؟ ہم اپنی تحقیق کے انتہائی حساس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ڈراموں کے منظر ناموں کو ایک طرف رکھ کر سیدھا سوال پوچھتے ہیں، کیا دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ خرم سلطان کو حقیقت میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی؟ اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ عثمانی محفوظات میں ہاسکی خرم کے ناکام زہر دہی کی رپورٹ کے عنوان سے کوئی پرچہ ملے گا، تو میں آپ کو مایوس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس دور کی سرکاری عثمانی تواریخ ایک طرح سے ریاستی پروپیگنڈا تھیں۔ مورخین خاندان عثمانی کی عظمت بیان کرتے تھے اور اس شرمناک حقیقت کو قلم بند کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیتے کہ کوئی لونڈی یا سازشی سلطان کے حرم سرا میں زہر گھسا سکے۔ یہ تاریخ صرف سرکاری تقاریر کا نام نہیں، بلکہ یہ چھید کی سوراخ سے جاسوسی بھی ہے۔ ہمارے لیے سب سے قابل اعتماد ذرائع وینس کے سفیروں کی رپورٹیں بن جاتی ہیں۔ وہ محل کے اندر اپنے مخبروں کو بھاری رقومات ادا کرتے تھے تاکہ یہ جان سکیں کہ سلطان ناشتے میں کیا کھاتا ہے اور اس کی بیوی کو کتنی بار کھانسی آتی ہے، اور یہیں سے سب سے دلچسپ تضادات شروع ہوتے ہیں۔ مختلف سالوں کے سفیروں کے ریکارڈ کا موازنہ کریں۔ 1530 کی دہائی میں خرم کو ایک ایسی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو زندگی اور ناقابل یقین توانائی سے بھرپور تھی، لیکن 1540 کی دہائی کے آخر اور خاص طور پر 1553 مصطفیٰ کی پھانسی کے سال کے بعد سفارشوں کا لہجہ یک دم بدل جاتا ہے۔ سفیر سلطانہ کے خفیہ عوارض کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہ دور ناکام قاتلانہ حملوں کے علاوہ کچھ اور تھے؟ غور کریں، 1553 واپسی کا نقطہ تھا۔ مصطفیٰ کی موت کے بعد ینی چیری اور عوام کا غصہ براہ راست خرم پر مرتکز ہو گیا۔ داؤ بہت بلند ہو چکے تھے۔ مورخین نوٹ کرتے ہیں کہ اسی دور میں اس کے باورچی خانے کے ارد گرد حفاظتی انتظامات کو جنون کی حد تک سخت کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ کوئی ایک بار بہت قریب آ چکا تھا؟ دستاویزات میں خرم کے حلقے میں چند نوکروں کی اچانک موت کا ذکر ملتا ہے۔ سرکاری وضاحت بخار، لیکن توپ کاپی کے حالات میں نوکر کا بخار اکثر ذائقہ چکھنے والے کی غلطی کا کنایا ہوتا تھا، جس نے وہ زہر پہلے چکھ لیا جو مالکہ کے لیے تھا۔ جدید طب ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور کے بہت سے زہر، جیسے سنکھیا کی قلیل مقدار، فوری طور پر نہیں مارتی تھیں۔ وہ پوشیدہ زنگ کی طرح کام کرتیں، آہستہ آہستہ اعضاء کو کھا جاتیں، زخم، بے سورابی اور قوت مدافعت کی کمی کا باعث بنتیں۔ کیا یہ سفیروں کے ذریعے درج کی گئی حقیقی علالتیں طویل خاموش زہر دینے والوں کی جنگ کا نتیجہ ہو سکتی تھیں؟ مؤرخین صدیوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک طرف قتل کا ہتھیار، کوئی بوتل نہیں ملتی، دوسری طرف ایک شکار ہے جو بالکل اس وقت آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتی ہے جب اس کی موت نصف سلطنت کے لیے ناگزیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سچ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو؟ محفوظات میں ذکر ملتا ہے کہ خرم نہ صرف سرکاری حکیموں کی خدمات حاصل کرتی تھیں، بلکہ یہودی معالجین کی بھی، جو زہریات میں اپنی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ کیا یہ تحفظ تھا یا وہ خود زہروں کے خلاف اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھیں؟ تصور کریں، آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں، سلیمان عالی شان۔ آپ کی محبوب بیوی آپ کی آنکھوں کے سامنے ماند پڑ رہی ہے اور آپ سلطنت کا آدھا حصہ اس کے علاج کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی زندگی کس کے سپرد کریں گے؟ 16ویں صدی میں طب کھائی پر چلنے والے تنت کی مانند تھی۔ معالج کی ایک غلط حرکت اور دوسری مرتبہ کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لیکن خرم سلطان کے معاملے میں یہ اور بھی مشکل تھا۔ یہاں طب سیاست میں بدل جاتی تھی۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا طنز تھا کہ دوا اور زہر کے درمیان کی لکیر تقریباً پوشیدہ تھی۔ پیراسیلسس کا مشہور جملہ یاد کریں، ہر چیز زہر ہے اور کچھ بھی بے زہر نہیں، صرف مقدار ہی زہر کو بے اثر کرتی ہے۔ خرم کے علاج کے لیے اس دور کی جدید ترین تدبیریں استعمال کی جاتی تھیں، مگر وہ تدبیریں کیا تھیں؟
شاہی اطباء کے ہتھیاروں میں پارا، سیسا، سرما اور سنکھیا شامل تھے۔ جی ہاں، وہی چیزیں جن سے دشمن اسے ختم کرنے کا خواب دیکھتے تھے، سرکاری طور پر اسے مرہم اور ارک کی صورت میں دی جاتی تھیں۔ یہ اس کوشش کے مترادف ہے کہ آگ پر پیٹرول ڈال کر بجھایا جائے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ آگ خاص ہے۔ کیا معالج جو خالص نیت سے سلطانہ کی مدد کرنا چاہتے تھے، دہائیوں تک اپنی دوائیوں سے آہستہ آہستہ اسے قتل کر رہے تھے؟ طب کے مورخین کے خیال میں بھاری دھاتوں کا دائمی زہر اس دور کی اشرافیہ کی پیشہ ورانہ بیماری تھی۔ خرم شاید کسی سازش کا نہیں بلکہ محض کیمیائی معلومات کی کمی کا شکار ہوئی ہو، مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ خود معالج کی شخصیت ہے۔ خرم سلطان، جو اپنی ذہانت کے لیے مشہور تھیں، عام عثمانی اتباع پر بھروسہ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ اسے ان کے مخالف پاشاؤں سے تعلق کا خدشہ تھا۔ اس نے یہودی اتباع پر داؤ لگایا۔ کیوں؟ جواب آسان ہے۔ یہ لوگ حرم کی گروہی جنگوں سے باہر تھے اور براہ راست سلطان کے تابع تھے۔ ان کی وفاداری ان کی اجنبی حیثیت کی ضمانت تھی۔ مگر سب سے وفادار معالج بھی انسان ہوتا ہے، اور انسان کو ڈرایا یا رشوت دی جا سکتی ہے۔ شواہد موجود ہیں کہ سلطانہ کو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں عجیب ورم، جلد پر دانے اور جوڑوں میں شدید درد کا سامنا تھا۔ 16ویں صدی کے معالج کے لیے یہ خراب خون یا سیاہ صفرا کی زیادتی کی علامات تھیں۔ جدید زہریات کے ماہر کے لیے یہ پارے یا سیسے کے زہر کی کلاسیکی تصویر ہے۔ یہ ایک بند چکر تھا۔ جتنی زیادہ خرم کی حالت بگڑتی، اتنے ہی زیادہ معجزاتی نسخے اسے دیے جاتے۔ اس کے حجرے میں دنیا بھر سے عجیب اجزاء لائے جاتے، کٹے ہوئے موتیوں سے لے کر مصر کی زہریلی جڑی بوٹیوں تک۔ معالج کا ہر دورہ اس کے دشمنوں کے لیے زندگی کا سنہری موقع ہوتا تھا۔ بس ایک بار کسی ایک جڑ کو دوسری، ظاہری شکل میں ملتی جلتی مگر اندر سے مہلک جڑ سے بدل دینا کافی تھا۔ سلیمان ذاتی طور پر اپنی بیوی کے متعدد طبی مراحل میں موجود رہتا تھا۔ وہ محض ہمدردی نہیں کرتا تھا، وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اس کی موجودگی واحد ضمانت تھی کہ حکیم کا ہاتھ نہ کانپے اور دوائی کے پیالے میں موت کی اوس کا ایک قطرہ بھی زائد نہ گر جائے۔ لیکن سلطان کی مطلق طاقت بھی حیاتیاتی عمل کو نہ روک سکی۔ 1558 میں جب خرم سلطان ادرنا میں تھی، اس کی بیماری کی علامات ناقابل واپسی ہو چکی تھیں۔ حکیم ہاتھ ملنے لگے۔ ان کا جادو مزید کارگر نہ تھا۔ اور یہاں سب سے خوفناک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی موت کسی طویل قدرتی بیماری کا انجام تھی، یا یہ کسی بہترین طریقے سے منصوبہ بند کئی سالہ آہستہ زہر دینے کی مہم کا اختتام تھا، جہاں حکیم محض پوشیدہ کٹھ پتلیوں کے ہاتھوں میں اندھے اوزار تھے؟ خرم کی بیماری اچانک بجلی کا گرنا نہ تھی، یہ زندگی کا ایک منظم، تھکا دینے والا انحطاط تھا۔ مورخین اپنے زمانے کے خطوط اور رپورٹوں کی بنیاد پر اس کی حالت کو تکلیف دہ دوروں کا سلسلہ بتاتے ہیں۔ سینے میں شدید درد، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، مسلسل بخار جو نیند اڑا دیتا تھا، اور ٹانگوں میں خوفناک کمزوری۔ سلطانہ، جس نے دہائیوں تک وزراء اور سفیروں کو خوفزدہ رکھا تھا، اب خود چند قدم کی نہیں چل سکتی تھیں۔ خرم آخری دم تک لڑتی رہیں، دماغ کی صفائی برقرار رکھنے اور ریاستی معاملات میں حصہ لینے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ان کا جسم جواب دینے لگا تھا۔ یہاں ہم پھر اپنی مرکزی الجھن کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر یہ زہر تھا تو کیسا؟ جدید محققین اس کی نزعی تکلیفوں کی تفصیل کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک عجیب بات نوٹ کرتے ہیں۔ خرم کی بیماری لہروں میں بڑھ رہی تھی۔ اسے تھوڑا بہتر ہوتا، وہ زندگی کی طرف لوٹتی، پھر ایک نیا دورہ، پہلے سے زیادہ شدید، اسے نیچے گرا دیتا۔ یہ جمع ہونے والے زہریلے مادوں کے اثر سے بہت مشابہت رکھتا ہے، جو اہم اعضاء، دل اور گردوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اپریل 1558 میں یہ واضح ہو گیا کہ ادرنا شفا نہیں لا سکتا۔ خرم نے درخواست کی کہ اسے استنبول واپس لے جایا جائے۔ وہ اپنی سلطنت کے دل میں توپ قاپی میں مرنا چاہتی تھی، جہاں اس کی ناقابل یقین کہانی شروع ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ مختصر تھا، لیکن ناقابل برداشت مشکل۔ دارالحکامت پہنچنے پر سلطانہ نے تقریباً آنکھیں نہیں کھولیں تھیں۔ 15 اپریل 1558 کو اس کی موت نے استنبول کو ماتم میں ڈبو دیا اور سلیمان کو ابدی اندھیرے میں۔ وہ کبھی اس صدمے کو قبول نہ کر سکا اور اپنی آخری سانس تک اپنی واحد ہسکی کی یاد کا وفادار رہا۔ لیکن جب سلطان اپنی محبت کا نوحہ منا رہا تھا، محل کی پس پردہ گلیاروں میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں کہ وہ خود گئیں یا ان کی مدد کی گئی۔ خرم کی بیماری کی علامات سانس لینے میں دشواری، دل کا درد اور بخار، گلے کی خراش سے لے کر کینسر تک بہت سی بیماریوں کی علامات سے خوفناک حد تک مماثلت رکھتی ہیں۔
لیکن یہ اتنی ہی خوفناک حد تک دائمی زہر کی علامات سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ تو حقیقت میں رخسانہ کے دل کو کس چیز نے روکا؟ کیا یہ فطرت کا بے رحم فیصلہ تھا یا اس کے دشمنوں کی طرف سے مکمل طور پر انجام دی گئی سزا؟ سچ کا لمحہ آ گیا ہے۔ ہم نے حرم کی سازشوں، مشکوک حکیموں اور ڈرامائی قاتلانہ حملوں کا جائزہ لیا ہے۔ اب قیاس آرائیوں کو ایک طرف رکھ کر مرکزی سوال پوچھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک جدید پیتھولوجسٹ خرم سلطان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھتا؟ اگر ہم معاصروں کے چھوڑے گئے اس کی حالت کے بیان کا بغور جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر آتی ہے جس کی دو طریقوں سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف جسم کا قدرتی فرسودگی، دوسری طرف ایک مثالی جرم جو برسوں پر پھیلا ہوا تھا۔ جان بوجھ کر قتل کا سوال اب بھی کھلا ہے۔ سوال آپ سے، اگر کوئی دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ عورت کو ختم کرنا چاہتا تو کیا وہ ایسا زہر استعمال کرتا جو فوری طور پر مار ڈالتا اور شکوک پیدا کرتا؟ بالکل نہیں۔ 16ویں صدی کا مثالی زہر وہ ہے جو قدرتی بیماری کو جنم دیتا ہے۔ 5 سے 7 سال تک کھانے میں سنکھیا کی معمولی مقدار شامل کرنے سے بالکل وہی علامات پیدا ہوتی ہیں جن سے خرم دوچار تھیں: تھکان، اندرونی اعضاء میں درد اور اچانک بے ہوشی۔ لیکن جان بوجھ کر زہر دینے کے نظریے کے خلاف ایک مضبوط دلیل ہے۔ خود سلطان خرم کی حفاظت کے معاملے میں جنونی تھا۔ اپنے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی موت کے بعد وہ دگنا مشکوک ہو گیا تھا۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ کوئی غضبناک بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے برسوں تک حسکی کو زہر دیتا رہتا۔ تو آخر کیا نتیجہ ہے؟ زیادہ تر سنجیدہ مورخین اس طرف مائل ہیں کہ خرم سلطان کو زہر نے نہیں بلکہ زبردست تناؤ اور بیماریوں نے مارا۔ تصور کریں، 30 سال سب کے خلاف سب کی جنگ کی حالت میں جینا۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ میراتھن دوڑ رہے ہوں جبکہ آپ پر ہر وقت کمان سے تیر سادھے جا رہے ہوں۔ خرم کا جسم بس جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کا دل، جو اتنے سالوں تک سلطنت کے دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا تھا، وہ بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ لیکن کیا اس سے اس کا جانا کم پراسرار ہو جاتا ہے؟ چاہے اس کی موت قدرتی ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کے دشمنوں کے لیے انتہائی مناسب لمحے پر آئی۔ خرم اپنے باقی ماندہ بیٹوں سلیم اور بایزید کے درمیان خونی کشمکش دیکھے بغیر ہی چلی گئی۔ وہ عروج پر گئی اور سلیمان کی یاد میں ایک ناقابل رسائی آدرش بن کر رہ گئی۔ یہ ہمارے تاریخی تحقیقات کا خلاصہ ہے کہ ایک بات طے ہے، خرم سلطان کی زندگی اس قدر سازشوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ان کی طبعی موت بھی ہم عصر اور آنے والی نسلوں کو مشکوک لگتی ہے۔ ہم نے جان لیا کہ اگرچہ ڈرامے نے ڈرامائی اثر کے لیے رنگ بڑھا دیے، حقیقی توپ کاپی محل وہ جگہ تھا جہاں زہر واقعی شربت کے ہر جام یا نئے کفتان کی تہوں میں چھپا ہو سکتا تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر زہر دی گئی تھیں؟ محفوظات میں سیاسی قتل کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں، مگر اس دور کے آہستہ زہر جیسے سیسے پر مبنی خطرناک کاسمیٹکس یا پارے والی مشکوک ادویات نے عظیم خاسکی کی صحت کو برسوں تک کاٹا ہوگا۔ وہ اپنی ہی آرزیوں اور طاقت کے بوجھ کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئیں اور سلیمان کو ہمیشہ کے سوگ میں چھوڑ گئیں۔ خرم سلطان نے ثابت کر دیا کہ تیز عقل اور فولادی ارادہ کسی بھی سازش سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مطلق طاقت کی ہمیشہ ایک قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ قیمت مستقل بے چینی اور ہر سانس پر خوف ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رخسانہ کی موت اس کے دشمنوں کے منصوبہ بند انتقام کا آخری نوٹ تھا، یا محض اس کا اپنا دل تھک کر رہ گیا جو جذبات کی شدت برداشت نہ کر سکا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں، ہمیں جان کر بہت دلچسپی ہوگی کہ آپ کس ورژن کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سلطنت عثمانیہ کے اسرار میں یہ غوطہ پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کا مزید دلچسپ ویڈیوز کا انتظار ہے۔ حرم کی خواتین کی تقدیر، عظیم جنگیں اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے ان پہیلیوں سے بھرے معمے۔ گھنٹی دبانا مت بھولیے اور چینل پر موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیے۔ آپ کی حمایت ہمیں عثمانی ماضی کے تاریک ترین اور دلچسپ صفحات کھولتے رہنے میں مدد دیتی ہے۔ نئی قسطوں میں ملاقات ہوگی۔